بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ۔ تو ناظرین، آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ ٹاپک ہے ہمارا امریکی مداخلت۔ اب امریکی مداخلت کی اگر دنیا میں تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو تقریباً دنیا کا ہر ملک کسی نہ کسی صورت میں امریکی مداخلت کا شکار ہے۔ پہلے اگر اس چیز کو طے کر لیں کہ امریکہ ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے بالکل کرتا ہے۔ اب ہم کافی عرصے سے پاکستان کے حوالے سے بات ایک چیز سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میکسیمم چیزوں میں امریکہ کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے، اس کے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ایک ہی چیز کہی جا رہی ہوتی ہے، ڈو مور ڈو مور ڈو مور۔ اس کو اسی پیرائے میں دیکھیں گے کہ یہ نقطہ ہے مداخلت کا۔ تو اس مزید آگے کے چکر میں اگر پچھلے 3-4 دہائیوں میں ہم دیکھیں پاکستان میں، تو پہلے روس افغان وار، اس کے حوالے سے امریکی مفادات تھے، اس کے حوالے سے جو کارروائیاں ہوئیں وہ پوری دنیا جانتی ہے، ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ روس کے افغانستان کے نکلنے کے بعد امریکہ بہادر خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں افغانستان میں، اور اس کے بعد نہ صرف خود آ کے بیٹھتے ہیں بلکہ نیٹو کی پوری فورس جو ہے وہ ایک کئی دہائیوں تک افغانستان میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اس دوران میں بھی ہمیں آواز آتی رہی ڈو مور ڈو مور ڈو مور، اور ہم نے 70,000 اپنے جو لوگ ہیں وہ ضائع کیے، ہمارے کروڑوں اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا معاشی طور پہ، اور پاکستان لا اینڈ آرڈر کی مسلسل پوزیشن میں پھنسا رہا ہے۔ جو امریکہ میں انقلاب آیا 1775 سے لے کے 1783، تو یہاں سے امریکہ کی اندرونی جنگوں کا ابتدا ہو جاتی ہے، جو کہ ایک لمبے عرصے تک پھیلی ہوئی ہے۔ پہلے اندرونی طور پہ جنگیں، جس کے نتیجے میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کا وہ مورد وجود میں آتا ہے، اور جس وقت یہ جنگیں چل رہی تھیں ابتدائی دور میں، تو اس وقت دنیا میں سپر پاور برطانیہ تھا۔ اب جس وقت امریکہ اس پوزیشن میں آتا ہے کہ وہ بھی ایک سپر پاور کی لائن میں کھڑا ہو، تو اس کا مفاد تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ برطانیہ جو ہے اس کو بھی ویک کیا جائے۔ اور اس دوران میں آپ دیکھیں کہ دنیا کی ایک نقشے کے اوپر ایک بہت بڑی سپر پاور موجود تھی جو کہ خلافت عثمانیہ تھی۔ تو امریکی مفاد یہ تھا کہ جو بڑی بڑی طاقتیں اس وقت کی تھیں تو ان کو کمزور کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ جو ہے اس صدی کے اوائل میں اس کے کئی ٹکڑے ہوئے، 40 سے زیادہ ملکوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا، اس سلطنت کو، عظیم ترین سلطنت کو، اور مختلف قسم کے عجیب و غریب معاہدوں میں ان کو باندھا گیا۔ اسی طریقے سے ہر ملک جہاں پہ امریکی مفاد تھا اس کو اسلحہ بیچنے سے لے کے اس کو مختلف قسم کے معاہدوں میں پھنسانے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب جو چیزیں ہیں وہ دنیا میں رونما ہوتی رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے ہم 50 سال سے دیکھ رہے ہیں ہمارا مڈل ایسٹ وہ میدان جنگ بنا رہا ہے، شام جنگ ہو رہی ہے، فلسطین جنگ کا شکار ہے، لبنان جنگ کا شکار ہے، اسی طریقے سے ایران عراق کے درمیان پہلے لڑائی، اس کے بعد پھر امریکہ عراق، کویت کی جنگ عراق کے ساتھ، اس سے عراق سے حملہ کروا دیا کویت کے اوپر، اس کے بعد جناب علی دوسری طرف آ گئے، اربوں خربوں ڈالر کا اسلحہ امریکہ بیچتا رہا سعودی عرب کو، مختلف معاہدے جنگ بذات خود کریٹ کرنے کے بعد اپنا اسلحے کی مارکیٹ کو اس کو پروموٹ کرنا، یہ مقصد جو کار فرما جو ہے وہ ماضی میں رہا ہے۔ اب ہم اگر پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو پاکستان 1947 سے اب تک جو ہمارے پاک امریکہ تعلقات ہیں وہ پاک امریکہ تعلقات نہیں ہیں، پاک امریکہ مفادات ہیں۔ امریکی مفاد پاکستان میں کیا بنتا ہے اس کے اوپر دیکھنا ہے۔ اب پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ایک انتہائی اہم محل وقوع کے اوپر واقع ہے۔ صرف ہماری سرحد چین کے ساتھ جڑتی ہے، اور چین کے ساتھ صرف سرحد ہی نہیں جڑتی، تو جو سی پیک کا ہمارا معاملہ ہے اس کے ذریعے سے اگر چین تجارت کرتا ہے تو ایک سمندر کا لمبا چکر کاٹنے کے بجائے ہمارے
جو شاہراہ ریشم ہے، شاہراہ ریشم سے سیدھا گوادر تک کا جو راستہ جسے سی پیک کے ساتھ جوڑا گیا ہے، وہ ایک انتہائی شارٹ کٹ اور کئی گنا جس کو ہم کہتے ہیں فریٹ کی بچت اس میں آ جاتی ہے۔ تو پاکستان کا مفاد ہے کہ ہم اپنے اس جو سی پیک کا معاہدہ ہے اس کو مکمل کر کے اس کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں اور باقی معاملات وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں۔ اب امریکی مفاد اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنی برتری، اپنی پوزیشن اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے آلریڈی اگر ہم دنیا کے نقشے کے اوپر نظر ڈالیں تو ترکی کو چھوڑ کے اس سے آنورڈ جو ملک ہیں وہ تقریباً امریکہ کے ساتھ ہر وقت ہر معاملے میں کھڑے ہوئے ہیں، جس میں آپ یو اے کی ریاستوں وغیرہ کی بات کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب ہمیشہ سے امریکہ کا جو ہے وہ بہت پراعتماد قسم کا وہ جو ہے اتحادی رہا ہے۔ تو پاکستان کی اہمیت، پاکستان کے ایک طرف افغانستان کے ساتھ روس اور دوسری طرف چائنا، اور تیسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند انڈیا ہے۔ تو امریکہ کو جو راستہ بنتا ہے وہ ایک طرف تو انڈیا کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، اور اس کے بعد مڈل ایسٹ کے ملک جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ اگر پاکستان چین کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو امریکہ کے لیے چین کا راستہ روکنا تقریباً وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اندرونی معاملات اور باقی معاملات میں اگر ہم پاکستان کے اوپر فوکس رکھیں تو امریکہ مداخلت کرتا رہتا ہے، اور دیگر ممالک بھی جو ہیں ان میں مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے مداخلت وہ جاری رہتی ہے۔ اب اس میں سب سے جو اسٹرانگ طریقہ اس وقت پوری دنیا کو چلانے کا وہ IMF اور ورلڈ بینک ہے کہ قرضوں کے معاملات میں ان ممالک کو، چھوٹے ممالک کو یا غریب ممالک کو پھنسا کے اپنے مفادات کے مطابق ان سے معاہدے کرنے، اور معاہدوں کے ساتھ ساتھ پھر ان کو آگے معاملات کو لے کے چلنا۔ جیسے کہ اب موجودہ وقت میں پاکستان اور IMF کا جو معاہدہ ہے وہ تقریباً $1.5 ارب کا معاہدہ ہے، لیکن اس کے لیے جو شرطیں ہمیں کہی جا رہی ہیں ہم اس کو کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو شرطیں IMF کے ساتھ ہیں اس کے پیچھے کس کا مفاد ہے؟ جب اس کے پیچھے ہم مفاد دیکھتے ہیں تو وہ آ کے میرے سامنے ایک ملک نظر آ جاتا ہے جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں۔ اب آ جاتی بات، پچھلے دنوں میں پاکستان میں بڑی آواز اس کی اٹھی کہ جی امریکہ نے مداخلت کی اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو اس کو اختتام پذیر ہوئی۔ تو اگر ہم بات کریں کہ یہ حکومتوں کے لیے مداخلت ہونا نہ ہونا تو امریکی، تو یہ کوئی نئی سی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب جس پیرائے میں انہوں نے بات کی یا کر رہے ہیں ویسے ہوا یا نہیں ہوا، خط آیا نہیں آیا، یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی چیز ہے۔ کچھ لوگ اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اب تک جو گورنمنٹ مفادات کے خلاف گئی ہے امریکی، اس نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ نواز شریف صاحب کے دور میں جس وقت انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت نواز شریف بھی انتہائی ان ریلائبل جو ہے وہ انسان بن گئے ان کے لیے۔ وہ اس قسم کی چیزیں لے کے چل رہے تھے جو اس ٹائم جا کے مفادات سے ٹکراتی تھی، تو اس وجہ سے ان کا قصہ ہی ختم کر کے ان کو نااہل کر کے باہر بٹھا دیا گیا۔ تو اندرونی معاملات میں، سیاسی معاملات میں پوری دنیا میں جو مداخلت ہے یہ اس کا کوئی وہ ایک نئی چیز نہیں ہے۔ ابھی آپ ریسنٹلی جو دیکھ رہے ہیں چین تائیوان کا جو تنازع ہے وہ ان کا ایک اندرونی اس خطے کا ایک مسئلہ ہے، ایک پریشانی ہے، جبکہ اس کے اوپر جلدی کا تیل کا کام جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا چیز ہے کہ ایک طرف تو اسلحہ بیچنا، دوسرے نمبر پہ یہ کہ روس کو اور چین کو جو بڑھتی ہوئی طاقتیں ہیں ان کو انگیج کرنا ڈفرینٹ قسم کے معاہدوں میں، تاکہ یہ اس میں جیسے امریکہ خود افغانستان میں پھنسا رہا کافی عرصے تک، اسی طریقے سے امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان بڑی طاقتوں کو، روس اور چائنا کو اس قسم کے معاہدوں میں پھنسا دے تاکہ ان کی معاشی ترقی اور وہ آگے بڑھنے کی جو سوچ ہے وہ ایک وقت کے لیے سائڈ پہ لگ جائے۔ تو بحیثیت قوم ہمیں اب اپنے راستے کا ایک انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے کس جو طاقت کے ساتھ کس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، کس کے اوپر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اس کے لیے ہمیں کافی سخت قسم کی اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو لے کے چلنا پڑے گا، جو کہ ایک سیدھا راستہ ہمیں دکھا رہی ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر جو ہر وقت ہمارے سر کے اوپر منڈلاتا ہوا جو مسئلہ ہے انڈیا کا، تو اگر ہم امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور چین ہمارے ساتھ کسی وقت میں ناراض ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی امریکہ نے کبھی کسی جنگ میں، کسی معاملے میں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کیا۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں چین کی طرف دیکھتے ہیں تو
تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ گڑبڑ کی صورت میں تبت کے اوپر جو کارروائی چین نے کی وہ ساری دنیا نے دیکھی، آپ اس سے بہتر طور پہ واقف ہیں۔ تو جو مداخلت والا جو سسٹم ہے، اگر ہم اس سے باہر نہیں نکلتے تو ہم 73 سال میں اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کے کئی ملک جو انڈیپینڈنٹ اپنی سوورینٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ہم کسی کو اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ طیب اردگان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ترکی میں جس وقت ڈالر اور لیرا کا بحران آیا تو لیرا جو ہے وہ انتہائی برے طریقے سے پٹا، اور آج جس وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ چیزیں ہم یہاں سے نہیں اٹھائیں گے، امپورٹ نہیں کریں گے، تو آپ دیکھیں اس کی کرنسی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ممالک کو جس وقت آپ نظر ڈالتے ہیں جو کہ اپنے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کو پسند نہیں کرتے یا اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے اور اپنے معاملات کو مضبوطی سے آگے لے کے چل رہے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں دنیا کی عظیم ترین ملکوں میں جو ہے وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم چین کو دیکھ لیں تو چین میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کے بعد سے آنا شروع ہوئی ہے، اور چین بھی اور تائیوان میں بھی۔ اس سے پہلے تو ورلڈ وار، اس کے بعد جاپان کا قبضہ، تو ہماری اور ان کی جو ہماری آزادی اور ان کا جو اسٹیبلٹی ہے اس کی تاریخ تقریباً سیم ہے۔ اور اگر ہم چین کی طرف دیکھیں وہ ایک سپر پاور ہے، اگر تائیوان کی طرف دیکھیں وہ جناب دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بن جاتا ہے۔ تو اس سے ساری بات کا لب لباب بحیثیت قوم ہم انتہائی اہم محل وقوع کے اوپر واقع ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ دنیا کی بہترین جو زراعت کا نظام ہمارے پاس، نہری نظام ہمارے پاس، اس کے بعد دریا ہمارے پاس، صحرا ہمارے پاس، برفانی چوٹیاں ہمارے پاس، اور معدنیات کے ذخائر سے بھرا ہوا یہ ملک ہے۔ تو اس میں ہمیں انتہائی زبردست قسم کی جو لانگ ٹرم پلاننگ اس کو کرنا ہے، اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کو مضبوط سے مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے منصوبہ بندی ہمیں کرنی پڑے گی۔ اور ایک حد تک جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس ملک کے ہم نے کون سی چیز کو ماننا اور کس حد تک ماننا اور کس کو ہم نے بالائے طاق رکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے کہ آپ کو کیا چیز ہماری وہ بہتر لگی، اور ہمارا جو اوپینین اندرونی مداخلت کے حوالے سے تھا وہ آپ کو